اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين صدق الله العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام حاضرین دی دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی 111 نمبر آیت مجیدہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ وچ یہود و نصارہ دا خالق نے ذکر کیتا، اس دور دے یہود اور اس دور دے نصارہ یعنی یہودی تے عیسائی، انہوں نے جڑی گل پیغمبر اعظم نال اور صحابہ کرام نال کیتی ہے، خالق انہوں قرآن جگہ دیتی۔ میرے محترم سامعین، یہ قرآن حکیم ہدایت دی کتاب ہے، یہ کچھ واقعات نے، یہ قیامت دا ذکر ہے، یہ توحید دا ذکر ہے، یہ کچھ انبیاء دی نبوتاں دا ذکر ہے، کچھ نبیاں دے واقعات۔ بہرحال قرآن جتوں پڑھیا جائے گا سارے واسطے ہدایت ہے۔ یہ ہوں اصل دیکھنا ہے کہ اسی جدوں پڑھنے ہاں پھر یہ سیاق و سباق نو وینے ہاں، پھر اسی یہ شان نزول وینے ہاں، تو اس بعد ہر بندے دا حق ہے کہ وہ نتیجے تے پہنچے کہ اللہ سانو کی کہنا چاہتا۔ اصل یہ بھی کہ سارے نہ یہ پیغام ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال دے والد نے انہوں قرآن پڑھ دیا ویکھیا تو کہنے لگے کہ بیٹا قرآن تو بڑی خوش الحانی نال پڑھنا ہے، لیکن یہ گل ذہن چ رکھی، یہ سوچ کے سمجھ کے تو قرآن پڑھنا ہے کہ بسم اللہ دی بے تو لے کے والناس دی سین تک یہ جیڑی تو آیت پڑھنی ہے نا وہ یہ سمجھ کے پڑھنی ہے کہ اللہ میرے نال گل کر۔ یعنی یہ علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب دے والد گرامی نے انہوں نے آخیا، بڑی کم دی گل انہیں کیتی کہ دراصل قبلہ جتوں اسی قرآن پڑھیے گل تو سارے واسطے ہدایت سارے واسطے۔ جی میں آیت مجیدہ پڑھیے یہ اس دور دے یہودی تے اس دور دے نصرانی عیسائی انہوں نے گل کی ہے۔ خالق فرماندے نے وقالوا لن يدخل الجنت، اے میرے حبیب تمہیں آ کے یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اہل کتاب سن، یہ جنت دے بھی قائل سن، جہنم دے بھی قائل سن، قیامت دے بھی قائل سن، کیونکہ بدو جڑے سن یا کافر یا مشرک انہوں دی صورت ہو رہی، یہ اہل کتاب سن۔ یعنی یہودی تے عیسائی اہل کتاب سن۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منن دا دعویٰ رکھتے سن اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منن دا دعویٰ رکھتے۔ انہوں چونکہ دعوے دار نے نبیوں دے منن دے، کتاباں بھی انہوں کو موجود سن، تورات بھی اور انجیل بھی۔ انہوں مسلمانوں نے جدوں سرکار دو عالم دی نبوت تے ایمان لیاندا تو اعلان ہو گیا کہ مصطفیٰ جیسا نبی کوئی نہیں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں۔ لہٰذا طے ہو گیا، بلکہ ایک دفعہ تے پیغمبر اعظم گزر رہے تھے، ایک صحابی تورات پڑھ رہے سن، تورات دی تلاوت کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا قرآن پڑھیا کر، تورات کیوں پڑھنا؟ صحابی نے وہ سکا جی یہ اللہ دی کتاب ہے، اللہ دی بھیجی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی ہے، تے بھی پڑھنی چاہیے۔ حضور دی شکن آ گئے، چہرے تے شکن آئے، رحمت للعالمین نے غصہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا جڑی کتاب کیوں پڑھنا نہ پیا، یہ جدے اتنے نازل ہوئی ہے نا وہ بھی آ جائے نا، تو کتاب پڑھ رہے ہیں اللہ کی بھیجی کتاب سمجھ لی، جدے اتنے نازل ہوئی ہے نا یہ کتاب، وہ بھی اگر دنیا تے آ جائے آج، اگر میری پیروی نہ کرے گا تو گمراہ ہو جائے۔ یہ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اور مصطفیٰ جیسا نبی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر انہوں نے جی گل کی وہ ہے کہ وقالوا لن يدخل الجنت، یہود و نصارہ کہنے لگے کہ کوئی بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا الا من کان ہودن او نصارہ،
شکریہ. اب جنت میں داخلے کے لیے یا بندے کو یہودی ہونا چاہیے یا بندے کو عیسائی ہونا چاہیے. یا یہودی ہو جو تے یا عیسائی ہو جو تساں جنت چ کی لین جانا. جنت چ جانا جے تے صحابہ نو پہ آندے نے تے جنت چ جانا جے اچھا انہاں نو پہ آندے نے جڑے روز نوجوان آنے جنت دے وچ سرداراں دے کول رہندے نے جڑے پیغمبر اعظم دی بارگاہ ہر ویلے حاضر رہندے نے وہ صحابہ نو پہ یہود و نصارا آندے نے کہ جناب علی جنت وچ تساں نہیں داخل ہو سکنا یا مسلمان اپنا اسلام چھڈ کے یہودی ہو جو تے یا عیسائی ہو جو. یہ مطلب ہے کہ آج دے بھی مسلمان موجود نے, یہودی بھی آج موجود نے, عیسائی بھی آج موجود نے. کوئی بندہ انہاں تو خیر دی توقع نہ رکھے. یہ جڑے صحابہ نو کھ نہیں سن سمجھتے سانو کی سمجھتے ہیں؟ صحابہ نو بیان نے کہ تسی یہود و نصارا ہو جاؤ. اس ویلے پوری دنیا دے یہودی تے عیسائی تمہیں پتہ ہے اس ویلے ساری تعداد تے بہت زیادہ ہے. 1 ارب تقریباً 90 کروڑ اس ویلے مسلمان. 1 ارب 90 کروڑ مسلمان نے اس ویلے. یہودیاں دی اس ویلے جڑی اسرائیل دی آبادی ہے وہ تقریباً 93 لاکھ ہے. 93 لاکھ. وہ 1 کروڑ بھی نہیں بنتے. 1 کروڑ. 3 اکتوبر تے اخبار جوید چودھری نے لکھا ہے کہ 76 سالاں تو یہ وڑے نہیں پہ جاندے 93 لاکھ یہودی. 93 لاکھ یہودی وڑے نہیں پہ جاندے 1 ارب تے 90 کروڑ مسلمانوں کولوں. اس ویلے دی صورت حال ہے. وہ فرماتے ہیں پہ اس ویلے بھی یہودیاں جنہ کو ظلم کیتا اتنے مسلمان یا خاموش نے یا تماشا ویندے نے پہ منہ چو بیان بھی ٹکا کے نہیں کر سکتے. کل پاکستان میں بہت بڑی میٹنگ ہوئی جی آل پارٹی کانفرنس. وہ سارے کچھ نہ کچھ گلاں کیتیاں نے. یہ بھی بڑی بڑی گل ہے گلاں کرنیاں. اور انہوں نے آخیا کہ جہاں اتنے یونیورسٹیاں ختم ہو گئی نے, کالجز ختم ہو گئے نے, سکول بھی اڈے ہی بدے. جوید چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ اس ویلے مسلمان حالات دی نزاکت دا جائزہ لین دی بجائے وہ میں سمجھتے ہیں کہ یہودی شیعہ لڑائی ہے. یہودی شیعہ لڑائی ہے. شیعہ یہودیاں نال پہ لڑتے ہیں تے یہودی شیعہ نال پہ لڑتے ہیں. اگلی گل بڑی عجیب آخی. انہاں آخیا جوید چودھری 3 اکتوبر دا کالم اخبار ایکسپریس. انہاں آخیا بھی یہ حالات دی نزاکت نو دیکھو, یہ مسلمان تے یہودی دی جنگ ہے, انہوں شیعہ یہودی دی جنگ نہ آکھو. کچھ بندے اس واسطے پھرتے ہیں پہ اس جنگ نو چپ کر کے کہ یہودی مر گیا تاں بھی ٹھیک ہے تے جے کوئی شیعہ مر گیا تاں بھی ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی تو بچوں مرے گا ہی نا. جدو لڑدی پہ شیعہ یہودیاں نال نے. اگلی گل نہ بڑی کمال رکھی. انہاں کہ ہاں اس گل وچ شک کوئی نہیں کہ سنی مسلماناں نالوں شیعہ مسلمانوں دا یہودی زیادہ دشمن. وہ انہاں دا تجزیہ جی اتفاق بھی ہو سکتا ہے, اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ایک بندے نال انہیں تجزیہ کیتا ہے پرسوں دے اخبار. وہ سکے بھی شیعہ مسلمانوں دے زیادہ دشمن نے یہودی. وہ دی وجہ بھی لکھی. وہ فرماتے ہیں دراصل سرکار دو عالم کے دور میں خیبر یہودیوں کا عسکری مرکز تھا اور معاشی مرکز تھا. انہاں کہا بھی یہودیاں دا خیبر مرکز سی, معاشی بھی اور عسکری بھی. معاشی بچے سمجھ جان ذرا, بچے چھوٹے بیٹھے 2-4. معاشی مرکز انہوں نے سٹیٹ بینک سمجھو, زرعی علاقہ سمجھو, یعنی معیشت بہتر سی نا خیبر دی وجہ تو. آبادی بہت زیادہ سی, فصل بہت زیادہ سی, پیڑیاں بڑیاں سن, کھجور بڑی اچھی ہوتی سی, ادھر فتقدیاں ساری زمیناں بھی ہوتے سن. انہوں دا مرکز سی خیبر. 7 قلعے سن, بڑے سردار اتنے رہتے سن. معاشی مرکز یعنی یہودیاں دا اگر کھان پین سرمایہ کاری وہ بھی خیبر ہی سی. تے عسکری مرکز بڑی چھاونی بھی اتنے سی, اسلحہ بھی اتنے تے فوج بھی انہوں دی بڑی اتنے. ہو سکے 7 ہجری بچ
یہ دوویں شہواں جنہیں تباہ کیتیاں نے او دا نام علی. اتفاق بھی ہو سکتا ہے, اختلاف بھی ہو سکتا ہے. یہ تجزیہ جوید چودھری دا ایکسپریس اخبار اس کہ وہ جڑا مرکزی حیثیت سی نا دی, انہوں نے لکھا اثر و نفوذ ختم کر دیا. یہودیوں کا اثر و نفوذ جس نے ختم کیا اسے علی کہتے ہیں. اگلا جملہ انہیں کمال لکھا, انہوں نے آخیا گویا یہ طے ہے کہ شیعوں کی یہودیوں سے تاریخی دشمنی. سبحان اللہ. اے دو ترے بندے اتنے آ جاؤ نا کدی ایک پلانگ اگے تے فائدہ ہو جائے گا. تسی بیٹھو بسم اللہ, بس دو چار دو تھوڑا جہا فرق پڑ جائے نا تھوڑا, بس ٹھیک ہو گیا, تسلی ہو. درود ایک مرتبہ ٹھیک یار سو مہربان بہت شکریہ. لو جناب علی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جڑا مرکز ہے نا جی, انہوں مرکزیت نو حضرت علی نے ختم کیتا. اے یہودی ادوں دے دشمن نے شیعہ دے. یہ مطلب ہے یہودیاں نو بھی پتہ ہے کہ بندہ پاویں پنڈی کالو رہندا ہوے ساڈا ہے دشمن ہی. اگر علی دی وجہ تو دشمنی ہے تو میرا خیال ہے ہن مینوں پتہ لگا کہ ایران والے انہاں کولوں کیوں نہیں ڈردے. اصل وچ شیعہ اندروں راضی ہو گئے نے کہ اللہ دا شکر ہے کہ ساڈی کل بھی دشمنی علی دی وجہ تو سی تے اج بھی دشمنی علی. بھائی وجہ دیکھو اسی انہیں جوگے نہیں سن. یقین کرو جیڑیاں شیعہ دیاں صفتاں امام رضا نے دسیاں 17 صفتاں ساڈے چوں انہاں وچوں ایک بھی نہیں اجے. میں تمہیں پڑھ کے سنا, میں 2-3 ایک تھا پڑھیاں سن, اگوں نہیں کسے پڑھن دیتی. 17 صفتاں پائیاں جاندیاں ہن تے بندہ شیعہ بندا. وہ اسی تے ایک جوگے بھی نہیں. انج کمال ہے بھی کہ کھاتے علی دے پی گئے ہیں بھاویں اسی کسے کام دے نہیں. بھائی ساڈے اعمال ساڈے سامنے نے, کدوں اسی ساری رات ایک لاتے کھلو کے عبادت کرنے ہیں. لیکن ایک گل ہے اس حمایت دی وجہ مودودی بھی لکھے, خلافت و ملوکیت وچ مودودی نہیں لکھے حامیان علی کا یہ گروہ. حامی یہودی نے بنایا ہے. یہودی اس مذہب دا بانی نہیں, یہودی اس مذہب دا دشمن. اور الحمدللہ دشمنی دی وجہ حضرت علی ابن ابی طالب. انہاں دا مزاج قرآن نے دسیا یہود و نصارہ دا. اللہ فرماتا ہے وہ کہتے تھے کہ ہودن او نصارہ, مسلمانوں جنت میں جانا چاہتے ہو تو یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ. کیا بات ہے. وہاں کہ سن اساں جانا ہے, تساں کتھے جانا ہے. صحابہ نو آ کے آندے تساں جانا تے کتھے اساں. ایک میں صحابہ لایا جی, غصہ نہ کرنا, جیڑا بندہ آکھے نا صرف میں جانا ہے او یہودی. ختم ہو گئی. اللہ دی جنت ہے, وہ اعمال دے نتیجے چ بندے جانا ہے. مالتن نہ مارنا نہیں چاہیے کہ میں جانا ہے, میں ہی جانا ہے. آندے سن اساں ہی جانا ہے. اللہ پاک نے غصہ نہیں فرمایا. اللہ بہت بڑی حوصلے والی ذات. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب, اینک میری پچھلی مجلس سے گواچ گئی ہے, فون کیتا ہے, انشاءاللہ دعا کرنا مل جائے. ہوں میں کوشش کر کے پڑھ. او اللہ پاک نے فرمایا تلکا امانیہم, میرے حبیب یہ جس قسم کی باتیں یہ یہود و نصارہ کر رہے ہیں نا, یہ صرف اور صرف امانیہم, ان کی آرزویں ہیں, حقیقت میں ایسا نہیں. ان کی یہ آرزویں ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے تے اندروں کنڈی مار لیں گے, اساں کسے اور نو اندر داخل خیر وہ تواڈے نہیں ہون دینا. اللہ فرماندا امانیہم, انہاں دے اندر دیاں آرزوواں نے, حسرتاں نے, انہاں دا دل پیا کردا گل انج دی نہیں. لڑیے, فرمایا لڑنا نہیں, اے تیری عزت تو کائنات نثار کراں. اللہ نے فرمایا میرے حبیب کل ان سے کہہ دے کوئی گل نہیں, تسی چلے جو تساں جانا ہے, لیکن ایک گل ہے کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو تو کوئی دلیل بھی تو لاؤ نا. سبحان اللہ. اگر تم اس بات میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آ جاؤ کہ ہم جنتی ہیں. یہ مطلب ہے اپنے آپ کو جنتی آکھن واسطے کوئی دلیل تو بندے کو ہونی چاہیے. شکریہ کہ دلیل تو ہونی چاہیے. یقین کرو ساڈا مذہب جس لحاظ کا بھی مذہب ہے, لوکا جو بھی سمجھا نا, ساری جرت ہی نہیں پئی
کہ اسی آج تک پیغمبر تو بعد ہون تک پہلے شیعہ تو لے کے آخری شیعہ تک ساری جرت ہی نہیں پئی کسے بندے نو مسلمان نو کافر رکھ بندہ اہل حدیث ہوئے بندہ او دیوبندی ہوئے بندہ او اہل سنت ہوئے بندہ تماکا کر جائے نا ساڈے امام کوٹ تے مسجد چے ساڈے شہید بھی 100 ہو جان اساں اے نہیں آکھیا وہ کافر آئے اساں ساڈا فتوی کو نہیں کسے عالم دا فتوی نہیں کسے مجتہد دا فتوی نہیں اسی کسے نہیں ایک گل ہے اپنے اسلام دی اسی دلیل رکھنے اپنے اسلام دی اسی دلیل رکھنے ہیں جدوں دا آمدیاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا گیا ادوں بعد 1974 دی گل تے اجے تک نہ کئیاں نو شوق ہی اندر کہ انہاں دی ہن واری ہے انہاں دا خیال ہے کہ آمدیاں تو بعد انہاں انہاں دی واری او ہن واری آ جانی سی جنی واری سانو بندے کافر آندے نے ہن وہی واری ہی نہیں ساڈی آئی کیڑی لائن لگی ہے بندے دے کافر ہون دی تے اسی مگر کھلوتے ہیں ساڈی اجے واری نہیں آئی واری ساڈی آ جانی سی قرآن میرے سامنے پوری دنیا دے مسلماناں نو او دلیل ہی کوئی نہیں لبھی جدی وجہ تو شیعہ نو کافر کرا بھائی دلیل ہوندی ہے عقیدہ توحید انہاں دا کی ہے عقیدہ نبوت انہاں دا کی ہے عقیدہ رسالت انہاں دا کمزور تے نہیں عقیدہ امامت کمزور تے نہیں عقیدہ ولایت کمزور تے نہیں عقیدہ وحی کمزور تے نہیں عقیدہ قیامت کمزور تے نہیں قرآن دے متعلق انہاں دے کی اعتقادات نے صحابہ دے متعلق انہاں دے کی خیالات نے آل محمد دے متعلق انہاں دے کی اعتقاد نے وہ ساری دنیا تے واضح ساری دنیا تے واضح یہ جنت واسطے ہی بندے ذاکر نے تے جنت واسطے ہی بندے ذاکر نائک نے بھئی یارہ سارے بندے آخرت دی فکر اچھ نہیں اے فکر ہی سارے نو کھا چلی ہے اہل سنت نے تے اس جنت واسطے شیعہ نے تے اس جنت واسطے اہل حدیث نے دیوبندی نے جنت واسطے جڑا بندے بیچارے نماز با مسجد جی پڑھ دے نے وہ بھی انہاں دے دل چے کہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے تے اسی جہنم تو بچ جائیے تے جڑا وچ بم بن کے کھلوتا ہے انہوں بھی کسے دسیا کہ سب تو پہلا تو ہی جان یہ مطلب ہے کہ ایک یہود و نصارہ دی بھی ایسی کہ جنتی ہونے واسطے یا یہودی ہونا ضروری ہے تے یا عیسائی ہونا ضروری ہے میں دوسری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ بقرہ دی پڑھ کے آج اس مجلس نو جنت والی نو ذرا اگے تقویت دینا یہ دوسری آیت جناب سورہ بقرہ دی 221 نمبر آیت مجیدہ ہے خالق فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار میرے حبیب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں جہنم کی طرف لو جناب علی میں پنڈی کالو کھلوتا جی ہوں میں کسی نے فون کراں کہ ایتھے آ جا وہ پوچھے گا کتنے میں آکھاں ایتھے آ جا وہ کہا تو کتنے میں آکھاں میں پنڈی کالو یہ مطلب پہلا میں ایتھے آیا نا تے ایتھے پہ بندے نو سادنا نا یار میں پنڈی کالو کھلوتا تے میں بندے نو آنا ایتھے آ جا اس واسطے کہ میں ایتھے ہاں یہ جڑا قرآن نشاندہی پہ کرتا ہے کچھ بندے ایسے نے جڑے لوگوں کو جہنم وال سدتے ہیں وہ آپ جنت چھوڑ گے پہلے آپ جہنم چھوڑ گے تو سدتے ہیں کیا بات ہے جی یہ مطلب ہے دعوت نیری جنت دی نہیں دعوت دوزخ کی دینے والے بھی موجود ہیں اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو یدعون الی النار جہنم کی طرف بلا رہے ہیں واللہ یدعو الی الجنت اور اللہ وہ ہے جو لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں کچھ لوگ ایسے نے جنہیں جہنم پہ بلاندے نے اللہ فرماتا ہے میں تو لوگاں نو جنت پہ بلانا کی طریقہ ہے اللہ فرماتا ہے والمغفرتی بِإِذْنِهِ میں نے تو یہ بھی اجازت دے رکھی ہے کہ معافی بھی مانگنا چاہو تو مانگنا اگر تم معافی چاہتے ہو نا تو ہم مغفرت کے لیے بھی تیار ہیں لیکن جنت میں آ جاؤ یہ مطلب ہے جنت بلانا اللہ دی سنت لوگاں جنت دی دعوت دینا اللہ دی سنت ہے تے دوزخ بلانا شیطان دی سنت ہے یقین کرو جڑے بندے سانو بیچارے سارا دن کافر آندے نا میں پاکیزہ جگہ تے کھوڑا مسجد ہے اوتھے لے چلو پاویں مینوں جڑے بندے سانو سارا دن کافر آندے نا میں آنا یا اللہ انہاں کولوں کو زندگی چ آخری کام کو انج دا کرائیں کہ ساڈے نالوں 5-6 منٹ پہلا ٹر جان جنت تے سانو کو 10 منٹ لیٹ کر نہیں انہاں نوں ضرور لے جائیں مہربانی ہے تیری تانوں پتہ ہے مرن لگا بھی بندہ کوئی یہو جہا کام کر جاندا کئی واری آخری دماں تے بندہ ہوے تے وصیت کر جائے
کہ وہ بی بی جڑی بیوہ ہے وہ بچی جوان ہوئی ہے تے میرے بینک چو پیسے کਢا کے وہ شادی کر چھڑیا جے تے کی پتہ ہے اللہ اس گل تو ہی مہربان ہو کے اس بندے جنت وچ داخل کر دے. وہ بڑا کریم ہے تے بڑا رحیم ہے. یہ مطلب زندگی دے قبلہ آخری موقع تے بھی کسی ویلے بندے کو چنگا کام بندہ نام ہی کرے تو کئی باری ہو جاتا ہے. کئی بندے نماز پڑھتے ہیں تو کئی پڑھنی پی جاتی. میں وہ بندے ویکھے نے جنہوں پڑھنی پی جاتی. مسیطے ختم رکھا ہوئے نا 10ویں دا تے ختم ہو گئے نماز تو پہلا زور تو پہلا تے پرونے لیٹ ہو جان تو پھر مولوی صاحب آتے ہیں پہ ہوں پھر تواڈے پرونے ہی نہیں آئے. جنہیں کو آئے نے تسی بہو اذان دینے ہاں نماز پڑھنے ہاں تے ختم پھر نماز تو بعد ہو جائے گا. ادو پراؤنے ایک دوجے لوگ وہدے نے تینوں آخیا سی ٹائم نال ٹر. میں ٹوٹیاں تے بندے لڑتے ویکھے نے. جدو مولوی صاحب آخیا کہ ہوں پھر ختم جڑا نا جی یہ پھر نماز تو بعد ہو جائے گا. ہوں ہی ہو سکتا ہے مہمان تے نہیں آئے. وہ بندے دو پھر وضو کرن ٹر گئے ٹوٹیاں تے. وہ آپس ٹوٹیاں تے لڑتے سن. اور نال دے پہ آتا سی لگا میں انہوں آکھن ویلے نال نکل ویلے نال نکل پھس گیا ہونا ہونا سی. وہ پہ آ کے ہوں پھس گیا ہونا پڑھو نہیں تھا نماز تو پھر ختم ہوئے گا تو کدوں روٹی کھلے گی. یعنی گویا کئی باری پڑھتا ہے بندہ تو کئی باری پڑھ نہیں. کئی باری بندہ چنگا کام کرتا ہے. حضرت علی ویسے کمال کی تھی. حضرت علی فرماتے نے جدہ ساری زندگی برائی تے دل کرتا رہے انہوں ٹو ہی نہ لگے وہ بھی ایک طرح کا متقی. سبحان اللہ. اس ساری زندگی کوشش کی ہے کسی دی موٹر کھول لیا ہوا کسی دے کبوتر کਢ لو کسی دا چوچا کਢ لا کسی دی جُتی پا کے ٹر جا. اتوں بندے آ جاندے نے یا کوئی موقع نہیں ملتا یا لائٹ آ جاندی ہے. علی فرماتے نے وہ بھی اللہ دا شکریہ ادا کرے کہ اس موقع ہی نہیں دے. بہت شکریہ کہ بلا اللہ نے تینوں توفیق دیتی ہے تینوں موقع ہی نہیں ملا. نیت آنا تیری ٹھیک نہیں سی. لیکن علی فرماتے نے وہ بھی ایک طرح کا متقی ہے. یعنی شامل تو متقیاں چ ہوئے گا. یعنی گویا اس طرح سمجھو کہ دا ہی نہیں لگا. یار نیت تو نہیں سی ہوتی اس طرح دی لیکن دا ہی نہیں لگا. چلو بچتے پھر بھی گیا ہی ہے نہیں. مولا تو جزائے خیر دے. ایک کچھ بندے ایسے نے جنہاں کو نیکی ہو جاندی. میں سوچنا پہ یار جڑے بندے سانوں سمجھ دینا پہ یہ نہ دا میرے نال تے ایسے حالات بھی گزرے نے ساڈے نال کہ تسی تے زمیندار بھی تارڑ شیعہ الحمدللہ جتھے کوئی زمیندار شیعہ نہ ڈاڈے کوئی کھاندے پیندے کوئی 10 پیڑیاں جنہاں دیاں ہیں نے اوتھے شیعہ مذہب دی صورت ہو رہے تے جتھے زمیندار سارے غیر شیعہ ہون تے دوجے بندے کو 2-4 شیعہ ہو جان اوتھے بندے پیالیاں پن چھڑے دے نے جتھے شیعہ چاہ پی جان. تو نہیں پتہ اس گل. ساڈے پنڈ ایک بندے نے پیالی پن چھڑی ہو سکیا یہ پاک ہی نہیں ہو سکتی یہ شیعہ چاہ پی گئے. وہ فاتحہ تے بیٹھا میں کہ یار ایڈے تے پرید اسی نہیں ہو گئے جنہیں تساں سمجھ چھڑیا سن. کہنے لگے جی مولوی علی آندے. میں مولوی علی نے پوچھا جی یہ حاجر اسود میں اسی چوم کے آنے ہاں وہ تے ٹاکی مار کے چوم دے. مطلب شیعہ کھڑے نہیں چوم دے. حجر اسود میں سارے چومتے ہیں. اہل حدیث منہ چکتا ہے تو اتنے شیعہ رکھ دینا. شیعہ منہ چکتا ہے تو دیوبندی رکھ دینا. دیوبندی منہ چکتا ہے تو اتنے سنی رکھ دینا. میں ایک ہی حجر اسود ہے کول لوٹا رکھنا چاہیے نا پانی والا کہ شیعہ چوم کے آ ٹاکی شاکی مار لو صاف صوف کر لو. اتنے میں کیا پیالی ناپاک ہو جاتی ہے. حجر اسود کا کچھ بھی نہیں بگڑتا. انہیں گل بڑی عجیب کی تھی. وہ کہنے لگا جو پیالی نہ حجر اسود نہ رلاؤ. میں کہ کیوں؟ وہ سکیا انہوں پاویں کہ منہ لگتے رہنا وہ اللہ بھیجے وہ ناپاک نہیں ہوں. پھر میں کیا من جا جنہوں اللہ بھیجے وہ بندے کو ناپاک نہیں. سبحان اللہ. جنہوں اللہ بھیجے خیر و جناب اللہ دا بھیجیا بندے کو ناپاک نہیں ہوں. اگلی گل ہے میں کہ یار اتنے سنی بھی چومتے ہیں شیعہ بھی چومتے ہیں کوئی گسا ہی نہیں کرتا. ہو سکے جی کوئی نہیں اتنے چومنا ہی پہنتا. میں کیوں اتنے حضور جو انہوں چومیا سی. میں کہ پھر اتنے سواد آیا ہی من گیا نا جنہوں محمد چومے نا وہ اتفاق کر لیتا ہے. جنہوں رسول چومے وہ اتفاق کر لیتا ہے. میں کہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اس پتھر نو نبی بہتا چومیا یا حسین ابن علی نہیں. مولا تو جزا دے جی دلائل ہی جڑے نے جی ایسا کہڑا کسی کی ہتھی پڑے. میرے عزیزو اللہ فرما رہے ہیں ہم تو تیار ہیں. میں سوچنا وہ بندے جنہیں سانو کھ بھی نہیں سمجھتے یا اللہ انہوں کو کوئی ہو جا چنگا کام کرائی اخیر تے
وہ ساڈے نالوں نہ ساڈے اپڑدیاں نوں وہ اپڑ گئے ہون بس نہیں گا جنت وچ ساڈے اپڑدیاں نوں وہ اپڑ گئے ہون جویں وچوں دی نہیں ہو جاندا بندہ اج نوں پنڈ دیاں گلیاں دا پتہ ہوے ہوندا تو اتوں دی کھجل ہویا میں وچوں دی ہو گئے میرا دل کردا سانوں اللہ اتوں دی لے جائی جن سانوں مشرک آدھے انہاں نوں وچوں دی کدھر لے جائی ہن تسی میرے منہ لبندے ہو جڑے شیعہ بیٹھے تے مولوی تینوں کی شوق ہے جڑے بندے سانوں کافر آندے میں تانوں ایمانداری نال دساں گا میرے اندر دا ایک شوق ہے میں سوچنا یہ جڑے سانوں امام حسین تے علی دی وجہ تو کافر سمجھدے نے یہ جا کے حسنین دی جاگیر ویکھ تے لین اللہ بنائے گا سبحان اللہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ جتھے بیبیاں ہون گیاں اون دی سردار بطول ہوے گی جتھے مرد ہون گے انہاں دے سردار حسنین ہون گے اے قرآن جی اللہ فرماندا ہے اللہ دعوت دیتا ہے جنت کی طرح کیویں اللہ فرماندا ہے ہمارا ایک طریقہ ہے طریقہ سننا اللہ فرماندا ہے وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللہ بندوں کے سامنے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ بندے نصیحت حاصل کریں اللہ دی دعوت دین دا طریقہ ہے نہیں کہ حضرات اندر آ جاؤ اللہ جنت چینج نہیں بلاندا پہ اعلان کر دے حضرات دروازہ کھل گیا اندر آ انج جنت چ اللہ داخل نہیں کرتا جویں بندے پاک پتن جا کر بشتی دروازے چ کھجل ہوندے نے تو ہاں نہیں ویکھیا خیر میں لنگیا اودے چ تسی کی سمجھدے شیعہ تو موقع ہی نہیں ملیا کیونکہ محرم وچ کھولدا ہے تے شیعہ محرم وچ عزاداری کردے وہ 5 محرم نو کھولدا تے 5 محرم نو کیڑا اوتے ٹھول سنے جا کے اوتے ٹھول وجدے ہوندے نے پنگوڑے لگے ہوندے نے قوالیاں ہوندیاں نے بڑے شوق نال بندے آتش بازی بھی ہوندی ہے جی آتش بازی ہوندی ہے 5 محرم نو وہ دیوان صاحب باہر ہوندے نے 5 نو پھر 7 نو وہ پھر غسل جا دیتا ہوندا ہے ٹاکیاں نکیاں نکیاں کر کے نا وہ غسل جا دیتا ہوندا قبر نو وہ سکیاں جاندیاں نے پھر تبرک لوگ لیندے نے اوتھے بڑا وہ میلہ ویکھیا میں چل بھائی اگوں نہیں سکتے تسی میرے مولا دے فضل نال میرا خیال اس واسطے تو میلے بھی ویندے مینوں معاف کریا جے میں زمانہ جہالت دی گل کر رہا میں ادوں دی گل کر رہا جدوں اسی شیعہ نہیں ساؤں میں نانی نال گیا سا میں مامے 5 انہاں نال گیا سا میرے مامے آتش بازی دا کام کرتے سن انہیں چلانی سی اوتھے تے میں نال گیا سا وہ بشتی دروازے چوں میں لنگ گئے جے تے اہل سنت دوستو اتھوں لنگے ہی بندہ بشتی ہوندا ہے تے آ بشتی تواڈے سامنے کھلوتا اوتھے جن لائن ایڈی لمبی ہوندی ہے جویں تہاڈا اڈا نہیں پچھوں تو میں آیا نہر جا رہے دریا پانی نہر میرا جیل میں دریا ہے یار تھوڑی سڑک جڑی ہے اتوں میں اتر کے ادھر نہر نو اتھے کر کے ایڈی دور آخری بندہ شہر تو باہر کھلوتا ہوں اور گلیاں دے وچوں بازاراں دے وچوں لمبی لائن لگی ہوندی ہے جنت تو سوکھی تو نہیں نہ لبدی جنت پتہ آخر لائن چ بندے لگے ہوندے نے جب واری واری لنگ دین وہ پھر جویں لنگ دین وہ ایک کمرہ جی ایک دروازہ ہے ایک ادھر دروازہ 2 دروازے ادھروں جانا ہے تو ادھروں نکل جانا ہے ایک اتنے سپاہی کھلوتا ہے وہ آؤندے نو چک لیندا وہ چک کے وچ ماردا ہے اگلا چک کے باہر ماردا ہے مڑکا بندہ جنت چوں نہ نکل کے یعنی رش ہوندا نا جی ایک تینوں میں دساں ایتھے ایک شہر دے 10 شہراں دے بندے اکٹھے ہوئے ہوندے نے تے رش اینا ہے کہ بندہ جنت چ پیر بھی نہیں لگن دیندے تے اوتھے مڑکا باہر سٹ دیندے نے آدم تو لے کے قیامت تک دا رش ہونا ہے لیکن حسنین میں کسی نو مڑکا نہیں ہونا الحمدللہ ہر بندہ آسودہ ہوئے گا وہ جگی گا نا بہت شکریہ کی اللہ دے بلان دا طریقہ کیجئے یبین آیاتہ للناس اللہ فرماتا ہے نصیحت تمہیں دینے کے لیے ہم اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں نشانیوں کو واضح کرتے ہیں ہم نشانیاں سامنے کرتے ہیں وہ نشانیاں ہی دلیل ہیں کہ ہم جنت کی طرف بلا رہے ہیں یہ مطلب ہے جس بندے جنت دا ارادہ کرنا ہے وہ یہودیاں تے عیسائیاں کو اے نہ آکھے تو نہیں جانا تے تو نہیں جانا کوئی ضرورت نہیں آکھن دی اللہ دی نشانیاں تلاش کرو تاکہ جنت وچ بندہ قدم رکھ سکے
اللہ فرماتا ہے ہم نصیحت حاصل کرنے والوں کو اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں. تیسری آیت مجیدہ پھر میں نشانیاں پڑھنا جی. اے سورہ مبارکہ آراف دی ایک آیت مجیدہ جی، یہ کمال ہوئی ہے جی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ آراف آیت نمبر 40 جی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دی، جن لوگوں نے ہمیں نہیں ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا. خالق فرماندے نے بستکبروا، اور جنہوں نے تکبر کیا، کبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا. اللہ فرماندے نے انہا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے. ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے بند کرنے کا مطلب ہے میری رحمت تو معروم ہو جان گے، میرے فضل تو معروم ہو جان گے. نہ انہوں نے گھراں چ رحمت ہوے گی، نہ انہوں نے گھراں چ برکت ہوے گی، نہ میرا فضل ہوے گا. آسمان تو آن والی رحمتاں دے دروازے انہاں لوگوں تے بند ہو جان گے کیڑے جڑے میریاں نشانیاں دا انکار کرن. اگے خالق نے ارشاد فرمایا ولا يدخلون الجنت، اور وہ صرف رحمت سے محروم نہیں ہوں گے، جنت میں داخلہ بھی بند ہو جائے. وہ بندے کبھی بھی جنت میں داخل شکریہ قبلہ نہیں ہو سکتے. قرآن پہ پڑھ لیں، ختم پاک بھی قرآن ہی ہوندا ہے، تراویح بھی قرآن ہی ہوندا ہے، مجلس بھی قرآن ہی ہوندا ہے. یارا ختم کی پڑھتے قرآن، تراویح کی قرآن. کسے پڑھیاں ہوں تو میں وہ بھی پڑھیاں نے، میں کی دسا. تراویح کی پڑھا جاتا جی قرآن، ختم قرآن کیا مجلس میں کی پہ پڑھنا قرآن. صرف مجلس واسطے بندے والے نے اجازت لئی جی، ختم واسطے بھی اجازت دی لوڑ نہیں، تے تراویہ واسطے بھی لوڑ نہیں. اے فرق ہے ختمہ تے مجلساں چ. اوتھے قرآن پڑھیا جاتا ہے، ایتھے قرآن سمجھیا جاتا ہے. اللہ فرماندا ہے ولا يدخلون الجنت، وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکیں گے. کیسے؟ اگے ایک مثال ہے. اللہ فرماندا ہے حتی یلج الجمل فی السم. گل کیتی ہے میں کیا گل کی ہے فرمایا، گل کیتی ہے میں کیا گل کی ہے فرمایا وکذالک نجزی المجرمین، مجرموں کو یہی جزا دی جاتی. یہ مطلب ہے جو اللہ کی نشانیوں کا منکر ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا مجرم ہے کہ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں. شکریہ کی بلا ایک کنو اللہ پہ آندہ ہے ایسے بندے. سبحان کی فرماندے نے جی. بسم اللہ، جزاک اللہ، آباد رہو، بہت شکریہ. اللہ فرماندہ ہے جو ہماری نشانیوں کو چھوڑ جاتے ہیں، ہماری نشانیوں کے منکر ہو جاتے ہیں. اللہ فرماندہ ہے لا تفتح لهم الابواب، ان پر آسمان کے فضل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ولا يدخلون الجنت، اور جنت میں کہاں وہ داخل ہوں گے. ہماری رحمت سے محروم بندے حسنین کی جنت میں نہیں جا سکتے. ہمارے فضل سے محروم لوگ مصطفیٰ کی جنت میں کہاں داخل ہوں گے. اللہ فرماندہ یہ وہ ہیں جو ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں. میرا خیال ہے پھر قرآن کے اللہ کی نشانیاں لب لینی چاہیے. طریقہ تو میرے مجلس دا ہی ہے جی. میں پڑھ دینا جی سورہ مبارکہ آل عمران پڑھنا. اللہ فرماتا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. وہ پہلا گھر جو ہم نے مکہ میں بنوایا وہ بیت اللہ ہے، وہ حرم پاک ہے. ہم بنوانے والے ہیں، نبی بنانے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ جو مکہ میں ہم نے بنوایا ہے نا مبارکاً، وہ بڑا برکت والا گھر ہے، بڑا برکت والا گھر ہے. اور فرماتے ہیں وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. قبلہ کعبہ عالمین واسطے ہدایت ہے، عالمین واسطے ہدایت ہے. میں کعبے گیا، جڑا نہیں گیا اللہ بہت جلد انہوں نصیب کرے. زیارت کعبہ، طواف کعبہ کرو، اتھے کھلو کے وہ بھی کھلوتے نے بندے جڑے ایک دوجے نو کافر سمجھتے ہیں.
کمال ہے یار، تسی میرے منہ نو ویکھو، میں پیانا وہ بندے ساڈے نال کھلو کے نماز پڑھتے ہوندے نے جہے سانو کافر سمجھتے ہیں، وہ بھی اوتھے ہی اسی بھی اوتھے ہی. یہ کیسی گل ہے؟ ویسے کافر دا داخلہ حرم وچ ممنوع ہے. سبحان اللہ نہیں کسے آکھیا. حرمین شریفین وچ کافر دا داخلہ ممنوع ہے، اتھے کافر جا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آ جڑے مسکین ہیں نا، اسی یقین کرو کئی کچے رنگ ہوندے نے، کئی پکے ہوندے. کئی باری دکاندار آندا بھین جی جدوں کھر گیا نا واپس دے جائے، کھرے گا نہیں تے پھر بی بی انج کر کے کئی باری تے کپڑا انج کر کے انج کر دیا تے ساری بالٹی رنگو رنگ ہو جاندی. آندی ویر تو تے دسا ساری زندگی تے آ کھر گئے. پتہ نہیں یہ کفر دا رنگ ساڈے تے کڈا کو کچا ہوندا ہے. کئی تو جہاز تو چڑھ دے اسی کافر ہونے، سعودی عرب اتر دے سارے مسلمان. سبحان کافر تے حرم وچ جا ہی نہیں سکدا. باقاعدہ حج وچ کوٹا ساڈا ہے یار، کوئی نہیں شیعہ نہیں حج تے جانے تو اتنے تے حرم تے کافر داخل ہی کوئی نہیں ہو سکتا. اتنے ایک مولوی صاحب نے کسے پوچھا بھی یہ کافر اتنے آ بڑھتے ہیں، کافر تے حرم وچ آ ہی نہیں سکتے. انہیں پھر چلو کوئی ہولی جی گل کی، کچھ پار ساڈا لایا نے. ہو سکے جنہوں کی اسی آکھ سکتے ہیں جدے وہ آندے نے بھی اسی مسلمان ہاں تو آندے. تو غور نہیں فرمایا، انہیں یہ نہیں آخیا مسلمان نے، یہ آندے نے بھی اسی مسلمان ہاں تو چلو پھر آ جان. شکر ہے مولوی جی سارے آخر تے بھی تینوں اتبار آ گیا. تھوڑا بہت اللہ فرماندا ہے ہدایت کرتا ہے، اوتھے ہی بندہ کھلوتا ہے آنج، اوتھے ہی آنج، اوتھے ہی آنج، اوتھے ہی آنج. اللہ فرماندا ہے ھدی للعالمین، یہ ہدایت ہے عالمین کے لیے. جدوں سارے ایتھے لڑے اوتھے کٹھے کھلوندے نے، اے کعبہ ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ کھول کے پڑھ یا بند کے پڑھ. شکریہ. اور میں کہنا ھدی للعالمین جو ہے حضور رحمت للعالمین ہے کہ نہیں؟ عالمین دی رحمت ہے. تے کعبہ ھدی للعالمین، اے عالمین دی ہدایت ہے. اوتھے سانو جڑے کافر آندے نے وہ بھی اوتھے کھلوتے ہیں، اسی بھی اوتھے کھلوتے ہیں. جڑے نبی دی ایک بیٹی مندے نے وہ بھی اوتھے، جڑے چار مندے نے وہ بھی اوتھے، جڑے ماتم نو حرام سمجھتے نے وہ بھی اوتھے، جڑے ماتم نو جائز سمجھتے نے وہ بھی اوتھے، جڑے نبی نو نور مندے نے وہ بھی اوتھے ہی، جڑے بشر آندے نے وہ بھی اوتھے ہی، جڑے حاضر ناظر مندے نے وہ بھی اوتھے ہی، جڑے غیر حاضر مندے نے وہ بھی اوتھے ہی، جڑے علی نو مشکل کشا مندے نے وہ بھی اوتھے ہی، تے جڑے حضرت علی نو مشکل کشا نہیں مندے وہ بھی اوتھے ہی. اس کعبے کول سارے گئے ہونے ہیں، وہ ہدایت کر چھڑے کسے نو. ہن میرے تے اعتراض نہ کرو، قرآن تے آندا ھدی لل، اسی عالمین دے وچ نہیں، عالمین دے وچ سانو کردا نہیں ہدایت. اوتھے ایک ابشیر نے 9 ماریا میرا گٹا چھل چھڑے، انہوں نہیں کعبے آکھیا انا ہوئے ویکھ کے ٹر. آخر میں بھی کعبے دا ہی مہمان سا نا. حجر اسود نو بوسا دین لگیا نا، پاکستانی تھی انشاءاللہ بہادر ہے وہ بچہ جڑا